بات کریں گے کسی گھر کا کفیل، کسی ماں کا لال، کسی بہن کا بھائی یا کسی معصوم کا باپ کسی روز اگر اچانک غائب ہو جائے اور سالوں بعد بھی معلوم نہ ہو سکے کہ آیا ان کا پیارا زندہ بھی ہے یا نہیں، اس صدمے سے زیادہ تکلیف دہ شاید دنیا میں کوئی اور احساس نہیں ہوتا۔ لاپتہ افراد کمیشن کی رپورٹ کے مطابق 2000 سے زائد کیسز اب بھی زیر التوا ہیں۔ حکومت انہیں بازیاب کروانے میں تو کامیاب نہیں ہوئی، لیکن ان کے خاندانوں پر مرہم رکھنے کے لیے، ان کے سروں پر اپنا ہاتھ رکھنے کے لیے فی خاندان 50 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا ہے۔ جن افراد کو لاپتہ ہوئے 5 سال ہو گئے ہیں، 1000 افراد کے خاندانوں میں 50 لاکھ روپے تقسیم کیے جائیں گے۔ ایک اسپیشل کمیٹی بھی بنائی جائے گی جو کیسز کا جائزہ لے کر حقدار فیملی کا تعین کرے گی۔ ایک اسپیشل کمیٹی بھی کانسٹیٹیوٹ کی جائے گی جو یہ ایگزامن کرے گی کہ کون سے ایسے کیسز ہیں جو جینون کیسز ہیں جہاں پہ فیملیز کو فوری طور پہ سپورٹ کی ضرورت ہے، تو اس سپورٹ پیکج میں ان کو کنسیڈر کیا جائے گا اور اس فیملی کے لیے 5 ملین پر فیملی جو ہے وہ سپورٹ پیکج اس کا اعلان کیا ہے وزیر اعظم صاحب نے۔ ناظرین، اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ حکومت نے لاپتہ افراد کے اہل خانہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا ہے۔ اہم پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے کہ جب لاپتہ افراد کے اہل خانہ نے گوادر میں کئی روز سے دھرنا دے رکھا ہے، جہاں کل بلوچ یکجہتی کمیٹی اور ڈی سی گوادر کے درمیان کامیاب مذاکرات کے بعد دھرنا ختم کرنے کا اعلان ہوا۔ پاکستان میں لاپتہ افراد کا یہ معاملہ کافی عرصے سے چل رہا ہے اور اس ضمن میں کافی پروپیگنڈا بھی کیا جاتا رہا ہے۔ لاپتہ افراد کمیشن کے مطابق گزشتہ 13 سالوں میں 10,000 سے زائد کیسز رجسٹرڈ ہوئے تھے، جن میں سے 8,000 سے زائد کیسز ریزالو ہو گئے ہیں۔ کچھ ماہ پہلے یہ انکشاف ہوا کہ 2011 سے قائم کمیشن کے سربراہ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال اور دیگر اراکین 30 لاکھ روپے ماہانہ وصول کر رہے تھے تنخواہ کی مد میں۔ اگر یہ وصولی 2011 سے جاری ہے تو تقریباً یہ افراد 90 کروڑ کے قریب قومی خزانے سے وصول کر چکے ہیں۔ مجھے کوئکلی ذرا دوسرے سیگمنٹ پہ جانا ہے، میں آپ ہی سے سوال کرتی ہوں اس میں۔ یہ ذرا میں اسماعیل ہانیہ والا معاملہ ہے، اس پر میں بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ اسرائیل نے ایران میں گھس کر حملہ کیا، کیا پیغام دیا ہے؟ براہ راست اسرائیل کو نشانہ بنانے کا کیا ایران رہا ہے؟ کیسے دیکھ رہی ہیں سارے معاملے کو آپ؟ پاکستان سمیت میڈم دنیا اسرائیل کو لگام ڈالنے میں ناکام کیوں ہے آخر؟ جی یہ بہت ہی بڑا المیہ ہے مسلمان ملکوں کا، اور عمران خان صاحب وہ واحد لیڈر تھے پاکستان کے جو نیتن یاہو اور اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے انہوں نے ہر بار ان کو اسی خوف کی وجہ سے تو آپ کا سارا ویسٹ کا جو پورا بلاک ہے اس نے عمران خان صاحب کو اتارنے اور پپٹ پرائم منسٹر اور پپٹ کیبنٹ کو لانے کی، جو پہلے بھی آئے اب بھی آئے، اور جو تباہی انہوں نے پاکستان کے ساتھ کی، 166 سے 300 پہ ڈالر لے گئے، تیل کدھر لے گئے، بجلی کہاں لے گئے، پاکستان کی عوام کا گلا گھونٹنے کے آخری لیول پر یہ عمران خان کی حمایت میں ہی لابنگ ہو رہی ہے میڈم، وہیں سے ہی ہمارے سامنے قراردادیں آ رہی ہیں۔ اس ویسٹ میں کرن ناز صاحبہ وجہ یہ ہے کہ عوام پاگل نہیں ہے۔ امریکہ میں جو بائیڈن صاحب تو جو کچھ کر رہے تھے وہ سب کے سامنے ہے، لیکن امریکہ کی عوام کھڑی ہو گئی ہے۔ اس وقت خود امریکہ دو لخت ہوا ہے، وہاں پر اتنا بڑا ڈیوائیڈ ہے، جس طرح پاکستان میں ڈیوائیڈ ہے اس سے کہیں زیادہ امریکہ میں ڈیوائیڈ ہے اس وقت، اور دنیا اس وقت حقیقت کی وجہ سے کھڑی ہو گئی۔ اور اس میں سب سے بڑا ایشو سوشل میڈیا کا ہے، جس کو دنیا کی کوئی حکومت ہضم نہیں کر پا رہی، کیونکہ وہ جو جھوٹ نیریٹو بناتے ہیں سوشل میڈیا سے، عوام اس کو نگیٹ کرتی ہے، عوام کو سچ پتہ چلتا ہے اور وہ سچ کا بول بالا ہوتا ہے۔ تو یہ جنگ جو ہے نا، یہ شروع ہونے سے پہلے ہی ہار چکے ہوئے ہیں یہ سب ٹاؤٹ، میں معذرت کے ساتھ کہوں گی، جو حقیقت سے دور کام کرتے ہیں۔ عوام کی آواز کو سنیں، عوام کی ضروریات کو پورا کریں۔ یہ ملک عوام کے لیے ہے، خواص کے لیے نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ایک پوائنٹ آ گیا آپ کا سر۔ کیا گورنمنٹ اس پر، اور سب سے امپورٹنٹ یہ کہ کیوں لگام نہیں ڈال پا رہے ہیں دنیا بھر کے مسلمان کنٹریز اور بشمول پاکستان؟ ایران اس سارے معاملے پر خاموش کیوں ہے؟ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں، جو انٹرنیشنل میڈیا جس طرح سے سارے معاملے کو پورٹرے کر رہا ہے، وہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ تو ایران کیوں خاموش ہے اس سارے معاملے پر؟ دیکھیں، اس پہ آبویسلی ایک مورننگ وہ اپنے ٹائم سے جا رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا بڑا سانیہ ہوا ان کے ملک میں ہوا، آبویسلی کیونکہ وزیر اعظم پاکستان نے کل تمام تر اتحادیوں کی میٹنگ بھی بلائی تھی، میں خود بھی اس میں موجود تھا۔ وہاں پہ تمام تر اتحادیوں سے تجویز لی گئی، اینڈ اٹ واز مور آف اے کیبنٹ سورٹ آف اسٹائل میٹنگ، اور اس میں
तमाम तर इत्तेहादियों की तजवीज़ आई और किस तरह क्या क्या हमें करना चाहिए। आज आपने देखा भी कि फ्लोर ऑफ द हाउस से वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एड्रेस भी किया, एक यूनानिमस जो है रेजोल्यूशन वो भी पास की गई। इसके अलावा जो है OIC की मीटिंग के ऊपर भी काम किया जा रहा है। ये तमाम तर वो चीज़ें, और पाकिस्तान ने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया है इस रेजोल्यूशन के थ्रू। और उसमें साथ साथ OIC की मीटिंग में क्या करने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, OIC की मीटिंग में तमाम तर मुस्लिम ममालिक जो हैं वो ऑब्वियसली एक कलेक्टिव स्टांस होगा और पाकिस्तान उसको डेफिनेटली लीड भी करेगा। और यहाँ पे हमारी वज़ीर आज़म साहब से ये भी बात हुई कि हम यहाँ पे जो अक़वाम मुत्तहिदा का दफ्तर भी है उधर भी जाके हम ये करारदाद जमा कराएंगे कि एक जो इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर है या रूल बेस्ड ऑर्डर है, अब क्योंकि मामलात उस तरह नहीं चल रहे, अब हमने देखना है क्योंकि इस खित्ते की एक रीजनल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी जो है वो एक अभी उस पर बड़ा इफेक्ट आएगा। इस तमाम तर जो हुआ है तेहरान में और बैरूत में, तो इसके बाद ऑब्वियसली हमारा हमसाया मुल्क है, हम देख रहे हैं और बड़े माइन्यूटली इस चीज़ को देख रहे हैं क्योंकि। और OIC इजलास के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? OIC के इजलास के लिए अभी देखें बातचीत चल रही है कि हम OIC का इजलास जो है या उसकी हम कोई मीटिंग यहाँ पे बुलाएं और ऑलरेडी एक दो मुस्लिम ममालिक ने जो है वो इंटरेस्ट किया है और उन्होंने किया है कि फॉरेन मिनिस्टर्स की हद तक जो है वो मीटिंग होनी चाहिए और फिलफोर कॉल करनी चाहिए। उन्होंने हमसे पहल कर दी, लेकिन हम भी इस पे हैं कि मुत्तफिक हैं कि OIC की मीटिंग होनी चाहिए और उस प्लेटफॉर्म से भी एक वाज़े पैगाम जाना चाहिए कि इजराइल की जो नस्लकुशी है फ़लस्तीनी अवाम की वो नहीं होनी चाहिए और वो फॉर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के इक़दामात और डिसीजन के मुताबिक उस पर स्टॉप लगना चाहिए और जारी है। सर ये जो आर्टिकल्स आए, न्यूयॉर्क टाइम्स में आए, CNN में आए, ये जिस तरह की बात वहाँ पर की गई है, अगर आप इसको इस ऐनक से देखेंगे, एक तरफ अमेरिका कहता है कि अगर इसराइल पर हमला हुआ तो उसका दिफा करेंगे, और फिर हम एक आर्टिकल न्यूयॉर्क टाइम्स का देखते हैं जिसमें दावा किया जाता है कि जो इस्माइल हनिया की क़यामगाह है उससे वहाँ पर 2 महीने पहले ही बम नस्ब किया गया था। जबकि लेबनान टीवी को देखते हैं तो वहाँ पर इस्माइल हनिया की रिहाइशगाह पर जो लगने वाला मिसाइल है वो किसी और मुल्क से दागा गया है। तो इस सारे सिनेरियो को गवर्नमेंट किस तरह से देख रही है? क्योंकि ऑब्वियसली उनका पोर्ट्रे करने का अंदाज, वो उनके अपने जो कुछ उनके मफादात हैं वो उसको देखते हुए इस सारे मामले को पोर्ट्रे करेंगे। जी बिल्कुल, पाकिस्तान ऑब्वियसली जिस तरह मैंने आपको अभी अर्ज़ किया कि रीजनल सिक्योरिटी और रीजनल स्टेबिलिटी, क्योंकि हमारा हमसाया मुल्क है ईरान, एंड ऑब्वियसली एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि इस तरह तो इजराइल किसी भी मुल्क में जाके, खुदा न खास्ता वो कहीं भी जाके किसी भी जगह पे वो हमला कर दे, तो पाकिस्तान के बॉर्डर्स अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योर हैं। अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान के जितने भी दफाई इदारे हैं वो पाकिस्तान की हिफाजत में दिन रात कोशिश हैं और उसको इंश्योर कर रहे हैं कि पाकिस्तान के बॉर्डर्स अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से वो सिक्योर हों, चारों तरफ से सिक्योर हों, ताकि ऐसी वाक़या जो ईरान में हुआ है वो कभी भी पाकिस्तान में ना हो और नहीं होगा। सही। ज़रक़ा साहिबा, आप कैसे देख रहे हैं इस मामले को कि एक तरफ अमेरिका की तरफ से एक बार फिर कहा जाता है, दिफा की बात की जाती है इजराइल के, फिर उसके बाद हम वहाँ से जो आर्टिकल्स आ रहे होते हैं उसको देख रहे होते हैं, ऑब्वियसली वो अपने हिसाब से और अपने ऐनक से देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ जो दीगर टीवी चैनल्स हैं या लेबनान टीवी है उनकी तरफ से बताया जाता है कि क्या कुछ हुआ है वहाँ पर। आप कैसे देखती हैं बरादर मुल्क की खामोशी को? देखिए जी, इस वक्त ईरान हमारा भाई है और ईरान इस वक्त एक बड़ी मुश्किल सिचुएशन में है, क्योंकि उनके साथ उनके प्रेसिडेंट की हलफ बर्दारी थी जिस पे इस्माइल हानिया साहब आए हुए थे और जहां उनके साथ ये सानिया पेश आया। और इस्माइल हानिया हमास के लीडर थे, वो हमास जिसको ईरान बहुत अरसे से सपोर्ट कर रहा है और उसी की बेसिस के ऊपर ये सब कुछ चल रहा था। और आपको पता है कि ईरान ने सैंक्शंस के बावजूद जिस तरह से उम्मत मुसल्लिमा का वो रुकन है ईरान, जिसने इस्लाम के लिए, फ़लस्तीन के लिए बहुत ज़बरदस्त रोल अदा किया, और मेरा ख्याल है मैं एक पाकिस्तानी और एक मुसलमान होने के नाते ईरान की ये कंट्रीब्यूशन उसको जितना सराहूं कम है। तो इस वक्त दुनिया एक बहुत ख़तरनाक मोड़ पे है। इज़राइल अपनी हल्लाशेरी में अमेरिका के ऊपर चढ़ के जिस तरह से वो पूरी दुनिया को एक गुंडे की तरह ट्रीट कर रही है और फ़लस्तीनियों के साथ जो वो जुल्म कर रहे हैं, तो इस वक्त तो आप एक आलमी जंग आप छिड़ चुकी हुई है। इस वक्त
آپ کو وہ لگ نہیں رہا، لیکن اس وقت ہم ایک حالت جنگ میں ہیں یہ دنیا، اور اس میں مختلف تھیئٹرز بنے ہوئے ہیں. یوکرین کا ایک تھیئٹر ہے، فلسطین کا ایک تھیئٹر ہے، اب آپ کو کہیں لبنان، کہیں یہ ایران میں جو ہوا ہے، یہ بھی جنگ ہی ہے نا، اور کیا ہے یہ. اور اس میں کچھ بہت سا انتشار پاکستان میں بھی ہے اور بہت سی. تو اس حوالے سے اس وقت ہم بالکل بارڈر پہ ہیں جہاں پر یہ جنگ ہو رہی ہے، اور آگے یہ شعلے بھڑکیں گے. اگلے مہینے میں ہم بالکل بھی کسی طرح سے بھی سٹیبل یہ دنیا نہیں ہونے جا رہی. اور یہ صرف وہی جو ہمارے دنیا کے اس وقت لیڈر ہیں وہ کہتے ہیں نا پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی. تو وہ یہ جو طاقت کا نشہ ہے جو لوگ دنیا کنٹرول کریں، جس میں جوئش لابی اور زائنسٹس کا بہت بڑا ہاتھ ہے، تو یہ دنیا کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور ہم دعائی کر سکتے ہیں. اور پاکستان کی تو دیکھیں حکومت کا کام ہے، عوام تو فلسطین کے ساتھ کھڑی ہے. اب آیا پاکستان کی حکومت اس ساری دیکھیں، ہم پھر بھی فلسطین ایران کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہر حالت میں. آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ جن کے آگے جا کے ہاتھ جوڑتے ہیں ہمارے حکمران، وہ پھر بھی ان کے اوپر یہ جو الزامات ہیں میڈم، یہ جو الزامات ہیں یہ پاکستانی ریاست کے خلاف ہیں، جس کی آج تک کسی قسم کی کوئی تصدیق نہیں ہوئی ہے. تو یہ عقیل صاحب پلیز اس پر. ڈاکٹر صاحبہ یہ تو الزام پھر میں بھی لگا سکتا ہوں کہ آپ کے دورہ حکومت میں اسپیشل انوائے بیچے جاتے تھے اسرائیل میں. یہ مجھے زیب نہیں دیتی یا مجھے شیوا نہیں دیتی بات کہنا، لیکن بات یہ کہ یہاں پہ انسینسٹیو نہیں ہونا چاہیے. یہاں پہ فلسطینیوں کی بات ہو رہی ہے، ان کے ساتھ یکجہتی کی بات ہو رہی ہے. آپ مڑتے ہیں تو کہتی ہیں کہ حکومت کی دوغلی پالیسیز ہیں. مطلب معذرت کے ساتھ کہ وی ہیو ٹیکن اے ویری اسٹرکٹ اینڈ کلیئر اسٹانس ٹوڈے. پارلیمنٹ فلور آف دا ہاؤس سے پارلیمنٹ کے تھرو ہم نے بڑا کلیئر سٹانس لیا ہے اور بڑا سٹرونگ سٹانس لیا ہے. اور بانی پی ٹی آئی کا مجھے بتائیں ان کا کیا سٹانس ہے؟ 3 گھنٹے سوری 3 دنوں بعد آپ نے جو ہے وہ ایک ٹویٹ کی ہے بائیڈن پہ، اور اس پہ تو آپ لوگوں کی جو ہے فرفر ٹویٹس آتی ہیں، اور ٹرمپ پہ جو ہے آپ لوگ منٹ پہ لگاتے ہیں.